برج حمل ایریز. برج حمل جو ہے ذائقہ کہہ چکے پہلا گھر ہے، اور یہ آپ کی شخصیت، جسم، رویے، انداز عمل اور ظاہری جو پہچان ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے. پہلے گھر میں کسی بھی بڑے سیارے کا آنا ایک اہم واقعہ ہوتا ہے. زحل کا یہاں آنا آپ کے لیے ایک نئے دور، نئی شناخت اور نئی زندگی کی جو تعمیر ہے اس کا آغاز ثابت ہوگا. زحل کا تعلق وقت، نظم و ضبط، برداشت، ذمہ داری، ٹھوس بنیادوں اور مکافات عمل سے ہوتا ہے. جب یہ برج حمل جیسے آتشی اور پرجوش برج میں داخل ہوتا ہے تو وہ جوش و جذبہ کو حقیقت کا رنگ دینے کی جو خواہش ہے اس کو جنم دیتا ہے، پیدا کرتا ہے. یعنی اب صرف خواب دیکھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کو منصوبہ بندی، محنت، نظم و ضبط اور صبر و تحمل سے شرمندہ تعبیر بھی کرنا ضروری ہوگا. یعنی اس کی جو آپ کے آئیڈیاز ہیں ان کو پریکٹیکل آپ کو شکل دینا ہوگی، عملی طور پر اس کو مکمل کرنا ہوگا. اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو دیکھیں گے زحل جو ہے وہ پہلے 1967 سے 69 تک اور پھر 96 سے 99 تک جو ہے نا برج حمل میں مقیم رہا، یا اس دوران یہاں اس کا جو ٹرانزٹ ہوا تھا. ان ادوار میں برج حمل کے جو بھی آپ سے متعلقہ لوگ ہیں اس برج سے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے نئی ملازمتیں شروع کی ہوں گی یا ذاتی کاروبار کا آغاز کیا ہوگا، اور شادی، طلاق یا علیحدگی جیسے جو زندگی بدل دینے والے فیصلے ہیں نا ان کو اپنایا ہوگا. ان پہ بالکل ان کی زندگی میں ایسے معاملات یا مقام آئے ہوں گے. کسی نئے شہر یا ملک کی طرف نقل مکانی جو ہے نا وہ ہو سکی ہوگی، یا خود کو جسمانی اور ذہنی طور پر نئی وہ سطح پر یا نئے لیول پر لے جانے کی انہوں نے کوشش کی ہوگی. یہ وقت بالکل اسی نوعیت کا جو ہے نا یہ بھی جو شروع ہو رہا ہے اسی نوعیت کا جو ثابت ہوگا. مگر اس وقت میں اور اس وقت میں فرق یہ ہے کہ اب آپ کے پاس تجربہ اور حکمت پہلے کی نسبت زیادہ ہے، آپ خاصے میچور ہو چکے ہیں. اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس بار آپ کون سا جو ہے نا وہ نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی کون سا نیا کام کریں گے. جب زحل آپ کے پہلے گھر میں ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ قدرت کی طرف سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سنوارو، خود کو سنجیدگی سے لو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنی عزت کرو تاکہ دنیا بھی تمہیں سنجیدگی سے لے اور تمہاری عزت کرے. تو یہ پیغام ہے، مختصر سا میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے. تو زحل کی اس گھر میں موجودگی آپ کی جسمانی تھکن، دباؤ یا ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بن سکتی ہے یا اس کی وجہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی شکل، صورت اور پہچان کے حوالے سے سوچ و بچار کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو ماڈریٹ کرنا ہے، آپ نے زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو دوسروں سے بھی ایسی باتیں آپ کر سکتے ہیں، ان کی باتیں سن بھی سکتے ہیں. یعنی کہ جب کا بندہ کوئی بات کسی سے کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے نا تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ویسی بات اس کو سننا بھی پڑے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ دوسروں کے منہ سے سن کے یہ برا بھی لگ رہا ہو، مگر اس کی بجائے آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. پہلے گھر میں زحل کی موجودگی آپ کی زندگی میں دیر پا تبدیلی لانے کی جو خواہش پیدا کرے گی. رکاوٹوں کا سامنا بھی ہوگا، مگر زحل کی مستقل مزاجی اور ڈسپلن کی بدولت آپ ان رکاوٹوں پر غالب آنے میں کامیاب ہو پائیں گے. آپ میں خود کو سنوارنے اور خود کو بہتر بنانے کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ ورزش، غذا، لباس، انداز گفتگو اور اس طرح کے دیگر معاملات پر زیادہ توجہ جو ہے نا وہ فوکس کرنا شروع کر دیں گے. اس سے آپ خود کو پائیدار، پر اثر اور مکمل طور پر خود مختار شخصیت کے روپ میں جو ہے نا وہ ڈھال سکیں گے، اپنے آپ کو اس طرح کنورٹ کر لیں گے، اپ گریڈ کر لیں گے. اور زحل کا یعنی یہی پیغام ہوگا آپ کو کہ میچور ہو جاؤ، اب یہ میچور ہو جاؤ، چونکہ وقت جب زندگی میں آتا ہے تو دوبارہ تو نہیں آتا نا، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا. تو اس لیے جو وقت بھی آپ کو میسر ہے اس کو اویل کیجیے گا، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. اب اگر پس منظر میں دیکھا جائے تو نیپچون بھی موجود ہے. تو زحل جو ہے وہ آپ کے خیالات، خوابوں، روحانی انکشافات، تخیلات کو جو حقیقت میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بن سکے گا. گویا خوابوں کو عملی شکل دینے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اب ذرا وہ کیا کہتے ہیں تگڑے ہو جائیے گا.
تو بہت سے کام جو عرصہ دراز سے آپ کرنے کا سوچ رہے تھے، یعنی کچھ ایسے صحاب ہیں جو کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے ہوں گے، کوئی کاروباری منصوبہ یا کوئی ذاتی منصوبہ شروع کرنا چاہ رہے ہوں گے، کوئی خاص طرز زندگی اپنانا چاہ رہے ہوں گے، یا روحانی انداز اختیار کرنا جو ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوگی، تو یہ سارا کچھ جو اب حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے، مگر شرط اس کے لیے صرف یہی ہے کہ مستقل مزاجی، نظم و ضبط اور خود اعتمادی سے آپ کو کام لینا ہوگا۔ زحل کی وجہ سے مستقل مزاجی اور ڈسپلن کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ آسانی سے اپنے آپ کو شیڈول کر لیں گے، مینیج کر کے آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اسی دوران اگر دیکھا جائے تو زہرہ اور کیرون بھی چونکہ برج حمل میں موجود ہوں گے، جس سے آپ کو پیار، محبت، خود اعتمادی اور شخصی پہچان میں ماضی کی تکلیفوں سے نجات پانے کا موقع مل سکے گا۔ یعنی جو رکاوٹیں آپ کے ذات کے حوالے سے تھی، پیار محبت میں تھی، آپ کے کانفیڈنس کے معاملے میں تھی، یا انڈیویجولی آپ اپنے آپ کو جس طرح سے ایکسپلور کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر پا رہے تھے، جو رکاوٹیں آ رہی تھیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ماضی میں کبھی خود کو نکما اور نالائق سمجھنا، کسی کی آپ کی ظاہری شخصیت یا فطرت پر تنقید کرنا، خود کو محبت کے قابل محسوس ہی نہ کرنا، کچھ اس طرح کی سوچیں جو ہے نا آپ کے ذہن میں اگر کبھی آئی ہوں گی، یہ مایوسی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ کو یہ سب چھوڑ کر محبت، خود اعتمادی اور قبولیت کا نیا باب شروع کرنا ہوگا۔ مریخ آپ کا حکمران سیارہ ہے اور اس وقت 5ویں گھر میں موجود ہے، اور آپ کی تخلیقی توانائی، بچوں سے تعلق، رومانس اور جنسی زندگی میں آپ کا مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی جو جتنی بھی تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو عملی شکل دینے کی کوشش کریں، اپنے دلی جذبات کا اظہار کریں، اپنے بچوں سے جو رشتے ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنی خواہشات کو بے لگام نہ ہونے دیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کی خواہشات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی تو پرابلم وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے وہ جنسی جو آپ کی خواہشات ہیں اور جنسی آپ کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں آپ کو ڈسپلن قائم کرنا ہوگا۔ زحل کی جو آمد کے وقت عطارد اور یورینس آپ کے مالی امور کے گھر میں موجود ہوں گے، اس سے اچانک آپ کو مالی موقع بھی میسر آ سکتا ہے یا مل سکتا ہے، آمدنی کا کوئی نیا اور غیر روایتی ذریعہ پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر آن لائن دنیا میں یا پیسے کے حوالے سے کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ پازیٹیو سینس میں بات کر رہا ہوں، اس کو گھبراہٹ کا شکار مت ہوئیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ زحل جو ہے وہ استحکام چاہتا ہے، اس لیے جلد بازی سے آپ کو بچنا ہوگا۔ کوئک یا وہ کیا کہتے ہیں، بس ادھر آنکھ آپ جو ہے نا وہ جھپکیں اور ساتھ ہی ایکشن کر دیں، ایسا کام نہیں آپ کو کرنا۔ پلوٹو اس وقت آپ کے 11ویں گھر میں جو ہے نا 10ویں گھر کے خاصا قریب ہے، اس سے زحل کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آپ محنت کریے گا، ڈسپلن قائم رکھیے گا اور صبر سے آگے بڑھیے گا تو کریئر میں بڑی ترقی آپ کو مل سکے گی۔ آپ کے جو ہے اثر و رسوخ اور دولت میں اضافہ ہونے، قیادت کا منصب سنبھالنے کے علاوہ آپ کا کردار کسی رہنما یا استاد جیسا ہو سکے گا۔ یہ وقتی نہیں بلکہ پائیدار نوعیت کی جو کامیابیاں اس کا وقت جو ہے نا وہ ثابت ہوگا۔ جو برج حمل سے متعلقہ افراد ہیں نا، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لیں، خود کو سنواریں، اپنے خوابوں کو عملی شکل دیں اور مضبوط بنیادوں پر نیا سفر شروع کرنے کی تیاری کر لیں۔ زحل کی برج تبدیلی کے ساتھ آپ کے جو ہے نا پیار محبت کے جو جذبات ہیں ان میں سنجیدگی اور ذمہ داری کا عنصر نمایاں ہو جائے گا۔ یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ آپ اپنی محبت میں محنت اور لگن کو ترجیح دیں گے اور جلد بازی سے گریز کریں گے۔ اس دور میں رشتوں کی بنیاد مضبوط کرنے کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے دیانتداری اور اعتماد زیادہ ضروری ہوگا۔ زحل آپ کو سکھائے گا کہ محبت صرف جذبات کا کھیل نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جسے نبھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ تعلقات میں مستقل مزاجی اور وفاداری دکھائیں گے تو رشتے مضبوط ہوں گے، ورنہ جلد بازی اور ضد آپ کے پیار میں آپ کے محبت کے جذبات جو رشتے ہیں ان میں دوریاں پیدا کرنے کا سبب بن سکے گا۔ یہ وقت وہ کہتے ہیں سالڈ یا پختہ تعلقات کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ رشتوں کو گہرائی اور وقار، عزت دینے کا جو موقع ہے دیجیے گا۔
نئے تعلقات میں محتاط رویہ اپنانا بہتر ہوگا تاکہ غلط فہمیوں سے بچا جا سکے. اور امید ہے کہ برج حمل والے تو ان سب چیزوں کو غور سے سنیں گے، بار بار سنیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ چھوٹا فیز نہیں ہے، 29.5